بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام جواد علیہ السلام کی زندگی پر ایک طاہرانہ نظر۔ تحریر محمد لطیف مطہری کچوروی۔ آپ کا نام محمد بن علی بن موسیٰ اور امام جواد کے لقب سے معروف ہیں۔ آپ 10 رجب سن 195 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امام رضا علیہ السلام اور والدہ سبیکہ خضران یا ریحانہ خاتون ہیں۔ ولادت امام شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ امام علی رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد آپ کی ولادت سے قبل نہ تھی، اس لیے لوگ طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ شیعوں کے امام منقطع النسل ہیں۔ یہ سن کر امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا ہونا خدا کی عنایت سے متعلق ہے، اس نے مجھے صاحب اولاد قرار دیا ہے اور عنقریب میرے ہاں مسند امامت کا وارث پیدا ہوگا۔ چنانچہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بھائی نے مجھے بلا کر کہا کہ آج تم میرے گھر میں حاضر رہو، کیونکہ خضران کے بطن سے آج رات کو خدا مجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ میں نے خوشی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی۔ جب رات ہوئی تو ہمسایہ کی چند عورتیں بھی بلائی گئیں۔ نصف شب سے زیادہ گزرنے پر یکا یک وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر میں خضران کو حجرے میں لے گئی اور میں نے چراغ روشن کر دیا۔ تھوڑی دیر میں امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مختون اور ناف بریدہ ہیں۔ ولادت کے بعد میں نے انہیں نہلانے کے لیے تشت میں بٹھایا۔ اس وقت جو چراغ روشن تھا وہ گل ہو گیا، مگر پھر بھی اس حجرے میں اتنی روشنی بدستور رہی کہ میں نے آسانی سے بچے کو نہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں میرے بھائی امام علی رضا علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے۔ میں نے نہایت عجلت کے ساتھ صاحبزادے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضرت کی آغوش میں دے دیا۔ آپ نے سر اور آنکھوں پر بوسہ دے کر پھر مجھے واپس کر دیا۔ 2 دن تک امام محمد تقی علیہ السلام کی آنکھیں بند رہیں۔ تیسرے دن جب آنکھیں کھولیں تو آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر کی، پھر داہنے بائیں دیکھ کر کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ میں یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوئی اور میں نے سارا ماجرا اپنے بھائی سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تعجب نہ کرو، یہ میرا فرزند حجت خدا اور وصی رسول خدا ہیں، اس سے جو عجائبات ظہور پذیر ہوں ان میں تعجب کیا۔ محمد بن علی ناقل ہیں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اسی طرح مہر امامت تھی جس طرح دیگر ائمہ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہریں ہوا کرتی تھیں۔ مبارک ترین مولود امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی عمر کے آخری برسوں میں پیدا ہوئے، اور چونکہ آپ کی ولادت سے قبل امام کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا مخالفین کہتے تھے کہ امام رضا علیہ السلام سے کوئی نسل موجود نہیں ہے، لہٰذا امامت کا سلسلہ منقطع ہوگا۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام کو پیدائش کے بعد امام رضا علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا ھذا المولود الذی لم یولد مولود الاعظم برکتا علی شیعتنا منہ، یہ وہ مولود ہے جس سے زیادہ برکت والا مولود ہمارے شیعوں کے لیے اب تک دنیا میں نہیں آیا ہے۔ ابن اسبات اور عباد بن اسماعیل نیز ابو یحییٰ صنعانی کہتے ہیں انا لا عند الرضا علیہ السلام بمانی اذا جبی بے ابی جعفر علیہ السلام قلنا ھذا المولود المبارک قال نعم ھذا المولود الذی لم یولد فی الاسلام اعظم برکات منہ۔ ہم امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے جب ابو جعفر کو ان کے پاس لایا گیا۔
ہم نے عرض کیا کیا وہ بابرکت مولود یہی ہے؟ فرمایا ہاں، یہی وہ مولود ہے جس سے زیادہ عظیم برکت والا اسلام میں پیدا نہیں ہوا۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ہاں عنقریب جو بچہ پیدا ہوگا وہ عظیم برکتوں کا حامل ہوگا۔ آپ کی ازواج اور اولاد۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے چند بیویاں تھیں، ام الفضل بنت مامون الرشید اور سمانہ خاتون یاسری۔ امام علیہ السلام کی اولاد صرف جناب سمانہ خاتون جو کہ حضرت عمار یاسر کی نسل سے تھیں ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی اولاد کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ 2 نرینہ اور 2 غیر نرینہ تھے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت امام علی نقی علیہ السلام، جناب موسیٰ مبارکہ علیہ الرحمہ، جناب فاطمہ، جناب امامہ۔ کرامات امام۔ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، ہم یہاں کچھ نمونے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، استجابت دعا۔ داؤد بن قاسم کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام جواد علیہ السلام کے ہمراہ ایک باغ میں پہنچا اور میں نے عرض کیا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں مٹی اور گارا کھانے کا بہت شوقین ہوں، آپ دعا فرمائیں تاکہ میں اس عادت سے چھٹکارا پاؤں۔ آپ نے جواب نہیں دیا اور چند روز بعد بغیر کسی تمہید کے فرمایا: اے ابا ہاشم، خداوند متعال نے مٹی کھانے کی عادت تم سے دور کر دی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میرے نزدیک مٹی کھانے سے زیادہ منفور چیز کوئی نہ تھی۔ نمبر 2، درخت کا بار آور ہونا۔ بغداد سے مدینہ واپسی کے وقت بڑی تعداد میں لوگ امام جواد علیہ السلام کو وداع کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ نماز مغرب کے وقت ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک پرانی مسجد تھی۔ امام نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد کے صحن میں صدر یعنی بیری کا ایک درخت تھا جس نے اس وقت تک پھل نہیں دیا تھا۔ امام نے پانی منگوایا اور درخت کے ساتھ بیٹھ کر وضو کیا اور نماز جماعت ادا کی اور نماز کے بعد سجدہ شکر بجا لائے اور بعد ازاں بغدادیوں سے وداع کر کے مدینہ روانہ ہوئے۔ اس رات کے دوسرے روز اس درخت نے خوب پھل دیا۔ لوگ بہت حیرت زدہ ہوئے۔ مرحوم شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نے برسوں بعد اس درخت کو دیکھا اور اس کا پھل کھایا۔ مناظرات امام۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے درباری علماء اور فقہاء سے کئی علمی مناظرے ہوئے جن میں ہمیشہ آپ کو غلبہ رہا۔ ہم یہاں بعض مناظرات کو بیان کریں گے۔ مامون کے دور میں بغداد میں امام جواد علیہ السلام کا ایک اہم مناظرہ یحییٰ بن اقسم کے ساتھ ہوا۔ مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنی بیٹی ام فضل کے ساتھ شادی کی پیشکش کی۔ عباسی عمائدین مامون کی پیشکش سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے اعتراض کیا، چنانچہ مامون نے اپنی بات کے اثبات کے لیے معترضین سے کہا کہ تم ان امام جواد کا امتحان لے سکتے ہو۔ انہوں نے قبول کیا۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آبائکہ و ابنائکہ و اولیائکہ، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ و اتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ و صبرت علی الاذیٰ فی جنبہ حتی اتاک الیقین، اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لاولیائک معادیا
لأدائك فإشفالي عند ربك ورحمة الله وبركاته۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔